الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 شعبان المعظم 1441 ہجری اور آج آخری دن شعبان کا، کل سے پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ روزہ جسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، صاد و میم، اس کا معنی کیا جاتا ہے امساک، رکنا اور بچنا، کہ انسان کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے رکتا ہے، اسے صوم کہتے ہیں، اسے روزہ کہتے ہیں۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عبادت اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر پورے سال میں ایک مہینہ مقرر فرمائی۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے اندر رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے اندر تدریجاً احکام نازل ہوئے، نماز میں پہلے بول بھی سکتے تھے، پھر منع کر دیا گیا، اور بعض شراب پی ہوتی تھی، نماز پڑھ لیتے تھے، پھر نماز کے اوقات میں شراب کو منع کر دیا، تو نماز کے اندر بھی تدریجاً آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئیں احکامات کے لحاظ سے۔ بالکل اسی طرح روزوں کے اندر جو اللہ نے فرض فرمائے، یہ روزے بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے تدریجاً احکامات نازل فرمائے۔ جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ہر مہینے میں 3 روزے تھے، 3 روزے۔ اسی طرح عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ، اور تیسرا پھر رمضان المبارک کی فرضیت نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب روزہ کا حکم آ گیا رمضان کے اندر، اس کے اندر بھی کیفیات مختلف تھیں۔ سب سے پہلا اختیار تو یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اب اختیاری حکم تھا رمضان المبارک کا، روزے کا، کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ نہیں، جب تم رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ، چاند دیکھ لو، تو اب ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، استثناء کر دیا کہ جو مریض ہے، بوڑھا آدمی ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ ادا کر دے۔ اسی طرح پہلے جب روزہ یہ فرض ہوا تو اس کے اندر ترتیب یہ تھی کہ اگر کسی بندے نے افطار کیا تو افطار کرنے کے بعد جب تک جاگ رہا ہے، کھا پی سکتا ہے، سو گیا، تو اس وقت روزہ اس کا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے
قرآن مجید ہی کی آیت کے اندر فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام، کہ رات کے اندر کھانا پینا یہ جائز ہو گیا جبکہ پہلے نہیں تھا۔ لہٰذا اب موجودہ حکم قرآن مجید کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک کی آیات، جن کے اندر اللہ رب العزت نے گائے بگائے روزے کے احکامات بیان فرمائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور مقصد آگے جا کے بیان فرمایا لعلکم تشکرون، اور ایک فرمایا لعلہم یرشدون۔ یہ 3 مقصد بیان کیے رمضان کے روزہ رکھنے سے متعلق۔ نمبر 1 تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ نمبر 2 تم شکر گزار بن جاؤ۔ نمبر 3 ہدایت پہ آ جاؤ۔ تقوی، شکر گزاری، ہدایت۔ جب آدمی رمضان المبارک کا مہینے کے روزے رکھتا ہے، یہ 3 مقصد اسے حاصل ہوتے ہیں، یہ متقی بن جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے، اتنا خوف اللہ کا اس بندے کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بندہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کھاتا نہیں پیتا، اگرچہ اس کمرے کے اندر کیمرے بھی نہ لگے ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اس بندے نے سحری کے وقت میں اللہ سے ایک معاہدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اب میں سورج کے غروب ہونے تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، بس کچھ ہو جائے یہ نہیں کھاتا نہیں پیتا، وعدہ کر چکا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا نہیں کھاتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے اندر، اے میرے بندے تیرے اندر اتنی ہمت ہے، تیرے اندر اتنی طاقت ہے، تیرے اندر ایمانی قوت اس درجے کی ہے، اگر تجھے میں حکم دوں کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نہیں کھانا نہیں پینا، تو تو نہیں کھاتا، حلال نہیں کھاتا، تیرے اندر اتنی طاقت ہے، باقی 11 مہینے تو حرام سے آسانی سے رک سکتا ہے، باقی 11 مہینے میرے حکموں پر تو عمل کر سکتا ہے، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے اس کو کر سکتا ہے، جن چیزوں سے میں نے روکا ہے تو روک سکتا ہے، تیرے اندر اتنی طاقت ہے۔ اور اس طاقت کے لیے کوئی سیکیورٹی کی، کوئی کیمرے کی، کسی کی کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے۔ ہر آدمی متقی بن جاتا ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے کھانے سے، ہر آدمی پینے سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اتنے اس درجے کے متقی ہو جاتے ہیں الحمدللہ کہ وضو کرتے وقت جب کلی کرتے ہیں تو یہاں تک مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں شک ہو گیا تھا کہیں گلے کے اندر پانی تو نہیں چلا گیا، کیا حکم ہے؟ وہ ڈرتے رہتے ہیں، کوئی کفارہ ہے، کوئی بات ہے بتائیں۔ اتنے درجے کا تقوی، احتیاط، کتنے مسائل پوچھے جاتے ہیں، میرا روزہ تو نہیں خراب ہوا، میرا روزہ تو نہیں خراب ہوا۔ کیا چیز ہے اس بندے کے اندر؟ نمبر 2 لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بھی بن جاتے ہو۔ انسان کا مزاج ہے جب اس کے پاس نعمتیں آتی رہتی ہیں یہ شکر نہیں کر پاتا، تو جب نعمتیں اس سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ لے لیتے ہیں تو پھر اس نعمت کی قدر ہو جاتی ہے۔ یہ پورا دن نہیں کھاتا نہیں پیتا، جب اللہ حکم دیتے ہیں مغرب کے وقت میں جب اذان ہوتی ہے روزہ کھل جاتا ہے،
اب اللہ کا حکم ہے کھا، جب یہ کھاتا ہے تو یہ پیچھے کئی گھنٹے کے لیے جو اس سے نعمتیں اللہ نے اس کو منع کر دیا تھا کہ نہیں کھانی نہیں پینی، روک دیا تھا نعمتوں کو کھانے اور پینے سے استعمال کرنے سے، اب جب کھاتا ہے تو ایک دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حکم دیا کہ میں کھا لوں، میں پی لوں، لعلکم تشکرون۔ اور تیسرا مقصد لعلہم یرشدون، ہدایت۔ یعنی انسان اللہ کے احکامات پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے روزہ رکھنے کا، تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے اس کام کے کرنے کے لیے۔ لعلہم یرشدون، اسے ہدایت مل جاتی ہے، اسے صحیح راہ مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے، گھر کے اندر سارے اٹھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، گھر کے اندر سب کا روزہ ہے، جہاں یہ جاتا ہے وہاں روزہ ہے، ایک ماحول بن گیا۔ تو آج بھی انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے باہر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر نیکی کا ماحول بنا لے گا تو اللہ رب العزت اسے ہدایت سے نواز دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رمضان المبارک کے مقاصد بیان فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان کے آخر میں، جیسے اب آخری ہے، آج آخری تاریخ ہے شعبان کی، 30 تاریخ ہے، اور آج رات سے انشاءاللہ رمضان مغرب سے شروع ہو جائے گا، رات تراویح بھی پڑھی جائیں گی، اور یہ رات سحری آئے گی، کل روزہ پہلا ہوگا، تو یہ آخری شعبان کی آج 30 تاریخ ہے۔ تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ در حقیقت ایک لائحہ عمل ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، رمضان کے اندر کرنا کیا ہے۔ پہلی بات فرمائی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم برکتوں والا مہینہ سایہ کرنے لگا ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر، وہ آخری عشرے میں طاق راتوں۔ دوسری بات فرمائی، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور رات کے قیام تراویح کو نفل فرمایا۔ تیسری بات فرمائی، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک نیک عمل کرتا ہے، نفل کام کرتا ہے، تو گویا اس نے ایک فرض ادا کیا، یعنی جتنا غیر رمضان میں فرض پر ثواب ملتا ہے، اتنا اللہ رب العزت رمضان میں نفل پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن ادى فریضۃ، اور جس بندے نے فرض ادا کیا رمضان المبارک کے اندر ایک فرض، تو اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ روایات ہم سنتے ہیں نا، تو ہمارے اندر کا ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور میں معذرت سے عرض کروں گا کہ اللہ کے ساتھ ایک گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور سوال کیا آتا ہے کہ جی میری نمازیں بہت ساری رہتی تھیں، تو ایک فرض ادا کرنے سے 70 ادا ہو جاتے ہیں، تو کیا ایک فرض نماز پڑھنے سے میری 70 فرض نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ میں اگر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں تو میرے 2 فرض ادا ہو جائیں گے؟ جی نہیں۔ جو عبادت جس طرح اللہ رب العزت نے بندے پر فرض کی ہے، اس بندے کو اسی طرح ادا کرنی پڑے گی، الا یہ کہ اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔
یہ تصور غلط ہے. جس کے ذمے جتنی نمازیں رہتی ہیں وہ قضا کرنی پڑیں گی, روزے رہتے ہیں قضا رکھنے پڑیں گے, کسی کا مالی حق مارا ہوا اسے ادا کرنا پڑے گا. یہ تو اس مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک چیز ہے کسی چیز کی فضیلت کا بیان ہونا, ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا ادا کرنا. ادا اور چیز ہے, فضیلت اور چیز ہے. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ انسان پر مصیبت ہے فوراً صبر کرے, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. بھوک لگے, پیاس لگے, کوئی اور تکلیف پہنچے, صبر کرے گا اللہ جنت عطا فرمائیں گے. وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن. یہ غمخواری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے. دیکھنا ہے کہ میرے کسی قریبی عزیز, قریبی دوست, اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کھانے پینے سے متعلق ہو, کسی اور چیز سے متعلق ہو, تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں. کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت ہو, اس کی مدد کر سکوں. چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی کے میں چچا زاد بھائی کی زخموں کے کرانے کی آواز سنی تو میں ان کے پاس گیا. پانی وہ مانگ رہے تھے, میں نے پانی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں. ایک اور آواز آئی, وہاں چلا گیا, دوسرے کے پاس, پھر تیسرے کے پاس, یہاں تک کہ پہلا بھی شہید ہو گیا, دوسرا بھی شہید ہو گیا, تیسرا بھی شہید ہو گیا. عین اس لمحے جب ایک گھونٹ ان کی زندگی کا سبب بن سکتا تھا, اس کو بھی قربان کر دیا, اس کو بھی قربان کر دیا. اور اس کے اندر مومن کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. یزاد فیہ رزق المؤمن. پھر آپ نے فرمایا اسی خطبے کے اندر من فطر فیہ صائما, جو بندہ روزے دار کو افطار کراتا ہے, کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار, اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں, اور اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا روزے دار کا ہے, لیکن روزے دار کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں اب تو خیر وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا ہوا ہے, اس لحاظ سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے محدود افراد گھر کے ہیں جو انہی کے ساتھ ہی, کیونکہ اجتماعی طور پر افطاری کا آپ جو ہے اس دفعہ نہیں ہے, لیکن عموماً لوگوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں, اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے اسی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے طریقہ بھی بیان کیا. جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا ما نجد ما نفطر به الصائم, اللہ کے رسول ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں. ظاہر ہے جیسے ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہے افطاری کا, اگر اسی تصور کو لیا جائے تو ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب, یہ والا ثواب جو پہلے عرض کیا کیا کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے, اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور اسے وہی اجر دیتے ہیں جو روزہ رکھنے والے کا ہے. تو آپ نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب, اللہ رب العزت یہ ثواب عطا فرماتے ہیں. من فطرہ, ہر اس بندے کو جو افطاری کراتا ہے روزے دار کی, علی مذاقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء, ایک گھونٹ دودھ کا, ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا ہی پلا دے کسی بندے کو, اللہ رب العزت اسے پورے کا پورا اجر. اصل تو ہے اخلاص, اصل تو ہے اخلاص. تو اس لیے یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ 30 دن کا یا 29 کا, تو اس کے 10 حصوں کی الگ فرمائی. پہلے فرمایا وہ شہر اولہ رحمت, اس کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ رحمت کے دن ہیں, اللہ کی طرف سے رحمت برستی رہتی ہے. درمیان کے مغفرت کے, اور آخر عتق من النار, جہنم سے چھٹکارے کے. خوب اللہ سے رحمت مانگی جائے, اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما دے. آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی, اپنا کرم, اپنا فضل, اپنا رحم ہماری طرف متوجہ فرما دے. اللہ ہم سب کی اس رمضان میں بخشش کر دے, جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. اور آخر میں ایک بات فرمائی کہ ومن خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ,
جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے ماتحتوں پر کام کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملازمین کا روزہ ہوتا ہے، ان سے کام کے اندر تھوڑا سا اس میں کر دینا، کمی کر دینا یا ان کے لیے ہلکا کر دینا، یہ انشاءاللہ اس کے لیے باعث اجر بھی بنے گا اور مغفرت کا اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بھی بنے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت رکھو، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 چیزوں کی کثرت۔ ایک یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار، تیسرا جنت کی طلب، چوتھا جہنم سے پناہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ پڑھ لیا جائے۔ اور پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً، پہلے تو یہ فرمایا تھا نا کہ ایک گھونٹ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو اس کو پلا دیتا ہے، پانی خوب سیر کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگی۔ لہٰذا اس بات کی بھرپور کوشش کی جائے کہ جو باتیں یہ میں نے جو عرض کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ لازمی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بندہ ہر ایک اپنے اعتبار سے کوشش کرے کہ ان چیزوں کو کرنے کی، اور ان تمام کام کرتے ہوئے ایک چیز کا لازمی طور پر بندے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ غیبت سے بچے، کسی کے بارے میں برا کہنے سے بچے، جھوٹ سے بچے، جتنی بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچے، تب جا کر یہ روزہ اپنا اثر صحیح معنی کے اندر دکھلائے گا۔ ایک اہم بات جو آخر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو ان کے لیے حکم اللہ نے یہ دیا کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کر دیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ تو اس میں یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ فدیہ کون دے، تو اس کے لیے خوب اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ ایسا ہو، ایسا بوڑھا، ایسا بڑھاپا یا ایسی مرض جس کے اس کی زندگی کے اندر ختم نہ ہونے کا ہو، یعنی اب یہ بندہ جو بیماری لگی ہے یہ اب ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ یہ بندہ اسی کے اندر ہی یہ بیماری سے ہمیشہ رہے گی، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ جیسے بڑھاپا بھی ہے، ظاہر ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایسی نیج کو پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کھا کر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ بندہ روزہ جو ہے نہ رکھے، اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض مرض ایسے ہیں کہ جو بندے کو ہوتے ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہو جائے گا، جب بندے کو یہ پتہ ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے دیں، ایسی مرض ہے، تو پھر اس بندے کے ذمہ فدیہ نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے تو اپنی زندگی کے اندر اگر موقع ملے تو ضرور روزہ رکھ لینا چاہیے، قضا کرنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین جو بچوں کو دودھ پلانے والے ہوتی ہیں یا حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا، ڈاکٹر حضرات تک یہ کہتے ہوں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن فدیہ ادا نہیں کریں گی بلکہ روزے کی قضا کریں گی۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ، اور یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ لفظ ہے
کہ جی ہم نے روزہ رکھوانا ہے، ہمارے وہاں والد ہیں، والدہ ہیں، بیمار ہیں، تو ان کی طرف سے روزہ رکھوانا ہے۔ یاد رکھنا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بندہ کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو روزہ رکھوانا یہ غلط ہے، بلکہ اس روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، تو بازار سے پتہ کر لیا جائے۔ تو ایک روزے کا فدیہ بہتر تو یہی ہے کہ ہر روز ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ یکمشت اکٹھا ادا کرنا چاہے 30 روزوں کا تو بھی اجازت ہے۔ تو 100 روپے کے اعتبار سے اگر ادا کرے گا تو 3000 روپے بنتے ہیں روزے کے فدیے، ایک بندے کے روزے کے فدیے کے۔ تو وہ اور روزہ کس کو دینا چاہیے یہ والی رقم؟ تو جس کے لیے زکوٰۃ لینی جائز ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، وہیں جا کر اس کو بھی صرف کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی تہجد کی نماز بھی کوشش کرے پڑھے، فرض نماز نہ چھوڑے، کوشش کرے کہ فرض نماز کی پہلی کی سنتیں، بعد کی سنت اور نوافل ان کا بھی اہتمام کرے، ہو سکے تو اشراق چاشت کا اہتمام کرے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد اوابین نفل کا بھی اہتمام کرے، تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، ایک تو آپ نے فرمایا تعجیل الافطار، یعنی جو ہی وقت ختم ہو، کیا کہتے ہیں، مغرب کی نماز کا جو ہی دن ختم ہو، سورج غروب ہو جائے، تو جب ایگزیکٹ ٹائم اگر معلوم ہو تو فوراً اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً ہی روزہ کو افطار کر لینا چاہیے، اور اس وقت دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سحری کے اندر بھی لوگوں کے اندر ایک بڑا غلط تصور ہے، میں عرض کروں گا اپنے پورے دن بھر کے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے صرف 1-2 سیکنڈ کی وجہ سے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ہم سحری اس وقت کھاتے رہتے ہیں جب تک ہمارے محلے کی اذان ختم نہیں ہو جاتی، بعض کہتے ہیں جب تک شروع نہیں ہو جاتی۔ تو میں عرض کروں گا کہ تمام ہمارے جو مؤذنین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عین جو ہی سحری کا وقت ختم ہو فوراً اذان دیں، تاکہ محلے والے کو پتہ چل جائے، اور جو ہی مؤذن اذان کہے گا اس سے 1 منٹ کے فاصلے پر، یعنی 1 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے بندے کو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ہماری اذان ابھی شروع ہوئی ہے، جب ختم ہوگی تب ہم ختم کریں گے، یہ بالکل غلط بات ہے، درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو سحری میں تاخیر کا معنی یہ ہے کہ جب تک کہ وقت ہے، وقت کے اندر کھا لیا جائے۔ لہٰذا اس رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے بچا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان اور قرآن کا بہت جوڑ ہے، قرآن مجید کی تلاوت خوب کی جائے، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ بھی کی جائے۔ پھر اسی طرح نوافل کا اہتمام، اور خاص طور پر قبولیت کے لمحات میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ماہ مبارک رمضان اچھی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مزید اپنی زندگیوں میں ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔